بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاک ہو گیا وہ بندہ جو لوگوں کے غیر موجودگی میں ان کے پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، گلے کرتا ہے اپنے بھائیوں کے بارے میں۔ آج ذرا غور کریں، یہ گناہ ہم کتنا چسکا لے کر کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ بندہ ہلاک ہو گیا جو آدمی اپنے دوسرے آدمیوں کے سامنے، بھائی کے سامنے، عزیز و اقارب کے سامنے بیٹھ کر ان کو تانے دیتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ تانا دینا کیا ہے؟ کسی سے بندہ جیلس ہوتا ہے تو بندہ اس کو تانے دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کی تعریف کیا ہے کہ لیس المؤمن بالطعان، مومن کی تو یہ شان ہی نہیں ہے، مومن کی زندگی کا تو یہ کام، مومن کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو تانے دے۔ بھائی تم فلاں کے بیٹے ہو، تم فلاں خاندان سے ہو، ہمیں پتہ نہیں ہے تمہارا باپ کیسا تھا، تمہاری ماں کیسی تھی، تمہارا خاندان کیسا ہے۔ یہ اس طرح کی جو باتیں ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے اندر بیٹھ کر بھی اور ان کی غیر موجودگی میں بھی جو لوگوں کی نقلیں اتارتا ہے، ان کو حقیر سمجھتا ہے، جو اپنے دوسرے بھائیوں کو حقیر سمجھتا ہے، تو یہ آدمی بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ تو تیسرا آدمی کون ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو آدمی مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر کے رکھتا ہے۔ مال کمانے والے کو نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، مال تو کمانا چاہیے، کمائی کے بغیر تو گزارا نہیں ہے۔ اصل جو بندہ قابل مذمت ہے وہ آدمی ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے مال کو جمع کرتا ہے۔ اور وہ آدمی قابل مذمت ہے جو مال زر پرست، یہ کرپشن جو آج ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گئی ہے، اور کرپشن کی وجہ سے ہمارا ملک روزانہ اس کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے، اس لیے فرمایا ان تینوں کا نام لے کر کہ دنیا کے اندر یہ تینوں شخص جو ہیں اکثر پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں بندوں کو، اکثر ان کا اقتدار اور اختیار زمین پر ہوتا ہے، وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں پھلتا پھولتا نظر آتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو پتہ نہیں کتنے عظیم لوگ ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اللہ فرماتا ہے وہ حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ علماء نے اس کا معنی لکھا ہے حطمہ کا کہ یہ تین آدمی اس حطمہ کے اندر ڈالے جائیں گے۔ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی چیز کو بالکل پیس کر رکھ دے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے۔ پورے قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی آگ کا ذکر فرمایا وہاں جہنم کی آگ کہا، لیکن یہ واحد جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے نار اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کی آگ۔ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ جلانا اور ہے، بھڑکانا اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، اور یہ آگ انسانوں کو کے دلوں تک پہنچے گی۔ ان کے دلوں تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ آگ جو ہے یہ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی۔ دنیا کی آگ تو اندھی ہے نا، وہ سب کو جلا دیتی ہے، وہ انسانوں کو بھی جلا دیتی ہے، مکان کو بھی جلا دیتی ہے، لیکن جہنم کی آگ وہ دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی، وہ صرف مجرم لوگوں کے دلوں تک پہنچے گی۔ اس کو اللہ نے یہ قوت اور صلاحیت عطا کی ہوگی، وہ عام آگ نہیں ہوگی، وہ خاص آگ ہے، اور خاص طور پر اللہ نے اس کو بھڑکایا ہے۔ بڑے بڑے ستونوں کی طرح آگ ہوگی، اور انسانوں کو التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، جب انسانوں کو اس آگ میں ڈالا جائے گا اور انسانوں کو ستونوں سے باندھ دیا جائے گا
اور وہ آگ ستونوں جتنی لمبی ہوگی، بڑی بڑی اونچی لپیٹ والی شعلوں والی وہ آگ ہوگی، اور جب انسانوں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا تو جہنم کو اس طرح بھڑکانے کے بعد اور انسانوں کے جلائے جانے کے بعد میرے اور آپ کے اندر اگر یہ برائیاں ہوں گی تو ہمیں بھی اس میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر اس کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور انسان اس آگ کے اندر جلتے رہیں گے۔ آئیے آج فکر کریں کہ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کن بدبختوں کو جلائے گی، وہ کیا عمل ہیں جو میں اور آپ کریں گے اس دنیا میں تو ہم اللہ کی اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے، اور کیا وہ عمل ہیں جن کو اختیار کریں تو میں اور آپ اللہ کی بھڑکائی ہوئی اس آگ سے بچ سکتے ہیں۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اللہ کی بھڑکائی ہوئی اس آگ میں جانے والے وہ 3 شخص ہیں جن کو اللہ اس بھڑکائی ہوئی آگ میں داخل کرے گا۔ ایک وہ آدمی جو اپنے بھائیوں کے گلے کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ آج ہمارا تو یہ پسندیدہ گناہ ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ بچانا ہے اپنے آپ کو، بلکہ ہمیں تو کیا کرنا ہے، بحیثیت مسلم میرا اور آپ کو فرض کیا ہے کہ جہاں ہمارے بھائی کی غیبت ہو رہی ہو، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، ہمارا کوئی عزیز ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، برادری ہے، ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہمارا بھائی ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن ہم تو ہاں کے اندر ہاں ملاتے ہیں اور ہم بھی اس کے ساتھ اس برائی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا وہ آدمی جو اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، وہ آدمی جو لوگوں کو تانے دیتا ہے۔ کبھی کسی کو تانا بھی نہ دیں کہ بھائی تم اس طرح ہو، تمہارا باپ اس طرح تھا، تمہارا خاندان اس طرح ہے، تم تو فلاں کی اولاد ہو، ہم تمہیں جانتے ہیں، اس طرح کے تانے نہ دیں۔ اور تیسرا بندہ جو اللہ کی اس بھڑکائی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، وہ آدمی ہے جو کرپشن کر کے پیسے کماتا ہے، جو جھوٹ بول کر پیسے کماتا ہے، جو حرام کی روزی کماتا ہے، جو دھوکہ دے کر کماتا ہے، جو ناپ تول میں کمی کر کے پیسے کماتا ہے اور وہ مال حرام جمع کرتا ہے۔ کرپٹ آدمی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جائے گا۔ لہذا اپنے آپ کو بچائیں، کرپشن سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو کرپٹ آدمی نہ بنائیں، اللہ کے حکم کے مطابق مال کو جمع کریں تو اللہ کی اس جہنم کی آگ سے ہم بچ سکتے ہیں، اللہ کی بھڑکائی ہوئی اس آگ سے ہم بچ سکتے ہیں جب ہم اپنے ذرائع آمدن کو حلال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔